بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان کی سیاست میں فورن فنڈنگ اور فورن کمپنیوں کا کردار بہت اہم ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کریں گی اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے خلاف جلد از جلد کسی فیصلے کا اعلان کرے. اور آج تمام دن حکومت کے کچھ وزراء اور مشیر جو ہیں وہ براڈ شیٹ کیس کے بارے میں بات کرتے رہے. کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے اور کوئی اس پر بریفنگ دے رہا ہے, اور سب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ کیس ہے یہ دراصل پاکستان کی جو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کیس اور براڈ شیٹ کیس کیا ان کا کوئی آپس میں تعلق ہے, اور کیا ایک براڈ شیٹ کیس جو ہے یہ اپوزیشن کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے اور فورن فنڈنگ کیس حکومت کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے, یا دونوں جو ہیں یہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے. تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے جو پہلے سامنے نہیں آئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرخ حبیب صاحب, تحریک انصاف کے رہنما ہیں, پارلیمانی سیکرٹری ہیں اور اس فورن فنڈنگ کیس کے روح روا بھی ہے. ہم نے آج دعوت دیا جناب محسن بیگ صاحب کو جو سینئر صحافی ہیں, آن لائن نیوز ایجنسی کے سربراہ ہے, اور اس سارے معاملے میں ان کا کیا کردار ہے یہ بھی آج ہم سامنے لے کے آئیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما وکیل بھی ہیں, اور اس معاملے پہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد صاحب سے بھی بات کریں گے. فرخ حبیب صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج آپ نے بھی گفتگو کی ہے بڑی اس پر. میرے پاس کچھ سرکاری دستاویزات ہیں, اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کے میٹنگ منٹس ہیں, ان سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نومبر 2020 میں حکومت نے خود یہ ایک کمیٹی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں یہ طے کر لیا تھا کہ یہ ہم نے براڈ شیٹ کے کو یہ پیسے دینے ہیں, اور یہ پیسے منتقل بھی کر دیے گئے. لیکن اب جب وہ پیسے جو ہیں وہ برطانوی اتھارٹیز کے قبضے میں آ گئے ہیں تو الائٹ بینک کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں. تو یہ اب جب خود حکومت نے یہ پیسے ٹرانسفر کیے وہاں پہ تو انکوائری کس بات کی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے, پہلی بنیادی چیز تو اس میں بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے. نہ براڈ شیٹ کو ہماری حکومت نے ہائر کیا تھا, نہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ ٹرمینیشن کیا تھا. ہمارا اس میں بڑا سادہ سا موقف ہے, یہ جتنا بھی معاملہ سامنے آیا اس کے اوپر جتنی بھی بات کر لیں, آج جو قوم کو قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے یہ کوئی عمران خان کے گناہوں کی قیمت نہیں ہے, یہ ان کے کیے ہوئے گناہ ہیں جس کے اوپر مشرف نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا, ان کو این آر او مل گیا, براڈ شیٹ کا کام پیچھے ہٹ گیا, براڈ شیٹ نے کلیم فائل کر دیے, 2009 میں آربیٹریشن میں چلے گئی, 2016 میں پی ایم ایل این کی حکومت میں روپوں کا فیصلہ ہوتا ہے, 2018 میں اس کی کوانٹم کا فیصلہ ہوتا ہے. ہم تو اس کے خلاف اپیل کے لیے گئے نا کہ کسی طرح یہ پیسے نہ دینے پڑیں, یہ قوم کے پیسے ہیں, ہمیں نہ ادا کرنے پڑیں. لیکن اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ قوم کو $29 ملین کی این آر او کی قیمت ادا کرنی پڑی. یعنی جب بھی این آر او ہوتا ہے اس این آر او کی ایک قیمت ہوتی ہے, تو مشرف دور میں این آر او دیا گیا, تو مشرف دور میں جو نیب کا پروسیکیوٹر جنرل تھا وہ کون تھا؟ شہزاد اکبر ہو گئے. مشرف دور میں جو ایک بہت بڑی اتحادی جماعت تھی مشرف صاحب کی, وہ ایم کیو ایم تھی, اور اس میں فروغ نسیم صاحب بھی شامل تھے جو مشرف صاحب کے بھی وکیل تھے, آپ کے وزیر قانون ہیں. تو آج کی تحریک انصاف اپنے آپ کو پرویز مشرف سے علیحدہ تو نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ ڈسون تو نہ کریں ان کو. دیکھیں بات یہ ہے, علیحدہ کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر ہماری پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں, کسی جگہ کے اوپر خان صاحب کا اس دورانیے کے حوالے سے اگر کوئی کردار ہے تو وہ آپ بتائیں. ماضی میں اس طرح آپ بات کریں گے تو ہر ایشو میں بہت سارے کردار ہیں جو کسی جگہ کے اوپر تھے. زاہد حامد صاحب مشرف کے ساتھ تھے, بعد میں وزیر قانون پی ایم ایل این کے اندر بھی تھے, بے شمار ایسے نام ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق اور فیکٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے. این آر او کا قوم کو نقصان ہوا, پیسے دینے پڑے, برطانیہ کے قوانین ہیں, آپ کی وہ پھر ان کے فیصلے نہ لاگو کریں تو اس کے آپ کو نتائج کا بھی پتہ ہے. پھر آپ کی انٹرنیشنل ایگریمنٹس بھی ہیں, انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی ہیں, وہ تمام چیزیں ہیں. دیکھیں نا, میں ایک سادہ سی بات بتاؤں, آپ دیکھیں کہ کارکے کے اندر کیا ہوا, جو ٹرکش کے ساتھ تھا اس کے اوپر بھی جرمانہ ہوا, وہ بھی تو عمران خان صاحب نے کوشش کی نیگوسیشن کرنے کی, اس میں ہماری بچت ہو گئی.
टर्किश हमारा बरादर मुल्क है, किरदार अदा किया, वो पैसे देने नहीं पड़े। यहाँ पर तो रेकोडेक के केसेस हमारे गले पड़े हुए हैं, कितने इंटरनेशनल केसेस गले पड़े हुए हैं जो माजी की हुकूमतों की नाहलियों की वजह से आज अगर उसका गिलास इन्होंने तोड़ा है उसका हिसाब इमरान खान देगा। अच्छा, आप इनको जानते हैं? आपके साथ बैठे हैं मोहसिन बेग साहब? जी बिल्कुल, मारूफ शख्सियत है और इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं। नहीं, बड़के जो है वो हमारे भी करीब है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा जी, मोहसिन बेग साहब, आप बड़े अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। ये बताइए कि ये सारा जो ब्रॉडशीट का मामला है, इसमें मुझे पता चला है कि आपका भी बड़ा किरदार है। नहीं, मेरे साहब उस तरह तो किरदार नहीं है। आप इनको पाकिस्तान लेके आए, इनके बंदों के, इनके नुमाइंदों को आप इमरान खान साहब के पास ले गए थे? नहीं 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 नहीं, थोड़े से फैक्ट्स क्लियर बताएं ना, बताएं। ब्रॉडशीट के जो मालिक हैं कावे मुसावी, जफर अली क्यूसी जो हैं वो उनके नुमाइंदे नहीं थे। अच्छा। ये बैरिस्टर हैं, बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं, बड़े इज़्ज़त वाले आदमी हैं। इन्होंने और इनके साथ शाहिद इकबाल साहब, ही इज़ आल्सो बैरिस्टर इन लंदन इंग्लैंड में। तो ये तो बेचारे खान साहब की मोहब्बत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाह रहे थे कि हम वो जो लूटी हुई दौलत है उसमें और जो लिटिगेशंस हैं इंटरनेशनल जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है उसमें नई गवर्नमेंट को मदद करें। उसके लिए ये यहाँ आए। इन्होंने खान साहब, मैंने इनकी मीटिंग करवाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने इमरान खान से जफर अली साहब की मीटिंग करवाई। उसमें असद उमर साहब भी थे, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब थे, परवेज़ खटक साहब भी थे। और उन्होंने जो भी इंटरनेशनल लॉज चेंज हुए जिसके तहत अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और इल गॉटन मनी को पकड़ना ज़रा आसान है, वो जफ़र साहब ने खान साहब को बताया। खान साहब वाज एग्रीड कि ये चीज़ें हमें आगे लेके चलनी चाहिए, जहाँ पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा है उसको वापस लाया जा सके। तो उस सिलसिले में उसके बाद जफ़र अली जब यहाँ से वापस लंदन गए तो उनके एक दोस्त ने मुसावी साहब से उनकी मुलाकात करवाई, जहाँ से पता चला कि ब्रॉडशीट का ये इशू है। वो ये जो मुसावी साहब है, इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है वो मीर साहब आधा सच और आधा झूठ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की और अपने फेवर में जो स्टेटमेंट दी है। तो ये तो आजकल जो रोजाना कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आधा सच बोलते हैं आधा झूठ बोलते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बयानी की है। उन्होंने फैक्ट्स बयान नहीं किए। अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जफ़र अली क्यूसी ने जब इनसे बात की तो ही वॉज एग्रीड ऑन अ लेस अमाउंट ऑफ मनी जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने पे की है। कितनी थी वो? 17 मिलियन थे। 17 मिलियन पाउंड डॉलर। ठीक है जी। और उसमें भी मैं मीर साहब आपको बता दूं कि मुसावी साहब ने जफ़र अली साहब को भी ऑफर की कि आप उसमें 2 मिलियन डॉलर रख लीजिएगा। तो ये ऑफर कट था या रिश्वत? रिश्वत, यस, रिश्वत समझ ले। लेकिन जफ़र अली इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। वहाँ पे बड़े क्यूसी जो हैं बड़े लॉ के तहत चलते हैं, तो ही रिफ्यूज़। और उन्होंने कहा ये इज़ अ क्रिकेट मैन, स्कीम बना के लूटना चाहता है। और उसके बाद उनकी जितनी भी जफ़र अली की क्यूसी की जो एफर्ट्स थी वो तहरीक इंसाफ की नई गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए थी कि अगर उनके कोई इंटरनेशनल लिटिगेशंस हैं उसमें वो हेल्प कर सकें। लेकिन मुसावी साहब ने जो पिक्चर पेश की है वो झूठ है। और जहाँ तक इस गवर्नमेंट का तल्लक है, इन्होंने जिस तरीके से मुसावी को हीरो बना के पेश किया है और सारा मलबा नून लीग पे और अपोजिशन पे डाल दिया है, वो मैं समझता हूँ गलत है। ना वो 1 बिलियन थे जिसका वो खान साहब ने जिक्र कर दिया। इनके एडवाइज़र जो हैं खान साहब के, उनको चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हकायक बयान करें, फैक्ट्स दें। जब प्राइम मिनिस्टर ओपनली एक स्पीच कर देता है। लेकिन आज तो जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि ये ब्रॉडशीट के केस में जो फैसला आया लंदन हाई कोर्ट का, तो उसमें तो वो तो दरअसल जो है वो शरीफ फैमिली पर चार्जशीट है। चार्जशीट कोई भी हो मीर साहब, इवन उसी फैसले में 8 शरीफ फैमिली के लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया और हाई कोर्ट ने लिखा कि उसमें कुछ नहीं निकला। अच्छा, कुछ नहीं निकला। अब देखें, प्रिज्यूम कर लेना ये प्रॉपर्टी चोरी के पैसों से है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने प्रूफ करना है कि ये पैसे किकबैक्स, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर गए जिसके तहत उन्होंने प्रॉपर्टीज ली। ये इतना इजी नहीं था। और अभी भी क्योंकि ब्रॉडशीट का इतना कोई बंदा बैकग्राउंड जानने के लिए तैयार नहीं है। वो शख्स कन्विक्टेड है, जेल में भी रहा है, उसका कोई प्रोमिनेंट। मुसावी साहब जो मुसावी साहब जेल में रहे हैं। क्यों? वो उन पे 2 केसेस थे, जिसमें एक में उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सजा हुई, उसमें भी वो जेल गए। अभी भी जो ब्रॉडशीट है वो लिक्विडेशन में चली गई
اور یہ جو پیسے ہماری گورنمنٹ نے پے کیے یہ لیکویڈیشن بورڈ کے پاس گئے ہیں. براڈ شیٹ کے پاس نہیں گئے. براڈ شیٹ نے ساروں کے پیسے دینے تھے, کیمن آئلینڈ میں لیکویڈیشن کے پاس یہ پیسے گئے ہیں. سب کو جب پیمنٹ ہو جائے گی اگر اس میں کچھ بچا تو پھر یہ مساوی صاحب کو ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. اچھا, اب اس میں موشن شاہنواز رانجھا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں کی بات سنی ہے, فرق حبیب صاحب کی بھی اور محسن بیگ صاحب کی بھی. تو آج تمام دن شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ کچھ ڈاکومنٹس کے حوالے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب, اور انہوں نے سینٹ میں تقریر بھی کیا ہے کہ جناب شریف فیملی جو ہے اس کے جو ایسٹس ہیں وہ پتہ چل گئے ہیں اور یہ شریف فیملی بے نقاب ہو گئی ہے. تو کیا یہ براڈ شیٹ واقعی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے؟ سر دیکھیں حامد میر صاحب, بڑی دلچسپ آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی ہے اور میں بڑا احترام کرتا ہوں. میں کسی پہ یہ بات نہیں کروں گا کہ کسی کا کیا رول ہے یا کیا اس کا موٹیو ہے, لیکن آپ نے بات تو خود ہی وضاحت کر دی کہ وہ لوگ جو اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ تھے, جو اس وقت دائر میں بیٹھے ہوئے تھے, جو لا منسٹری میں بیٹھے ہوئے تھے, شہزاد اکبر اور فروغ نسیم صاحب, یہ لوگ ہیں بیسیکلی جو آج بھی ان کی گورنمنٹ کے معاملات جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی ریلیٹڈ, ایسٹ ریکوری یونٹ ریلیٹڈ چلا رہے ہیں. اب ایک چیز جو بڑی سمجھنے کی ہے اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیزائن پہلے بنا تھا جب یہ انگیج ہوئی فرم, جب اس کے ساتھ اگریمنٹس کیے گئے سب کچھ, تو یہ لوگ انوالو تھے, تو ان کا لنک اس کے ساتھ بہت پرانا ہے اور اسی کو آگے. اچھا اگر یہ لوگ انوالو تھے تو پہلی تو بات یہ رانجھا صاحب ایک منٹ, رانجھا صاحب اگر میں نے فرق حبیب صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ کو ڈس اون نہیں کر سکتی کیونکہ مشرف دور کے اہم لوگ جو ہیں وہ آپ کی حکومت میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ ٹائمنگ پہ جائیں گے, میرے پاس ایگریمنٹ موجود ہے جو براڈ شیٹ کے اور نیب کے درمیان, یعنی کہ حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کے درمیان ہوا ہے. اس ایگریمنٹ پہ جنرل امجد صاحب کے سائن ہیں اور جو یہ کیس ہے جی یہ جون 2000 کا ہے اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ 2005 اور 2006 میں وہ نیب میں آئے تھے. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کو یہ ڈس اون نہیں کر سکتے. دیکھیں ہاں, اب میں آپ نے اچھی بات کلیریفائی کی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ لیگل ایڈوائس تھی اور فروغ نسیم صاحب جو تھے وہ کہاں پہ تھے؟ وہ مشرف گورنمنٹ کے سپورٹر تھے, اس کا حصہ تھے, بعد میں مشرف صاحب کے وکیل بن گئے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈس اون نہیں کر سکتے مشرف صاحب کو. تو میں یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس ڈاکومنٹس میں, یہ جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہے لندن ہائی کورٹ کی, اس میں اس کی بنیاد پہ جو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شریف فیملی کے خلاف چارج شیٹ ہے, یہ بات درست ہے یا نہیں درست؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی فیصلے میں وہ جس کو چارج شیٹ کہہ رہے ہیں اسی فیصلے کے بیچ میں تو ایگزونریٹ ہو گئے, کیونکہ ایسا کوئی لنک, ایسا کوئی رابطہ, ایسا کوئی واسطہ کسی منی ٹرانزیکشن کا یا منی لانڈرنگ کا یا ان گاٹن چیز کا یا کرپشن کا ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے وہاں پر عدالت میں کہ یہ پیسے یا یہ جو پراپرٹیز شریف فیملی کی ہیں یہ ان گاٹن گین سے بنائی گئی ہیں یا یہ پراپرٹی جو ہے انلیگلی منی لانڈر پیسہ ہوا ہے اس سے یہ خریدی گئی ہے. یہ چیزیں جب اسٹیبلش نہیں ہوئی تو پھر چارج شیٹ کس بات کی ہے؟ یہ تو وہ کہانی کو سوئنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو وچ ہنٹ ہے یا جو ہم وائلڈ گوز چیز کرتے ہیں جا کے ایسے ایسٹ کے پیچھے اور ایسی کمپنیز کو ہائر کرتے ہیں, ہمیں ہمیشہ سے, اب آئی ایم اے لائر, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ لا آف دا لینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر لا آف دا لینڈ کے ہمارے پاس کوئی ریمیڈی اویلیبل ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں نے اس وقت ملیشیا سے پیسے پاکستان میں ان کو دوبارہ سے واپس کرنا ہے, ریپیٹریٹ کرانے ہیں, یا میں نے وہ پیسے ادھر سے دبئی سے کرانے, تو وہاں پہ ایک پوری لیگل رجیم ہے جس میں سے مجھے گزر کے پیسے پاکستان لانا پڑیں گے. اچھا محسن شاہنواز رانجھا صاحب, آپ ساری بات, آپ وکیل ہیں, آپ بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ محسن بیگ صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے اس معاملے پہ, باقی صحافیوں کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن آپ ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں. نہیں, میں انفارمیشن پہ ڈیفینڈ کر رہا, میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس
پیسے اگر آپ نے لانے ہیں پاکستان میں تو آپ پرائم منسٹر کو سبز باغ تو مت دکھائیں نا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. آپ پرائم منسٹر سے دوسرا حقیقت میر بات صاحب کریں. یہ پڑھیں نا جی. اس میں آپ جو اس سے سچ اپنا بولیں. جو آپ 20 میرے فیصد پاس دیا بہت ہے کچھ ہے. میرے پاس تو براڈ شیٹ کے خلاف جو فیصلہ ہے امریکی عدالت کا وہ بھی ہے. نہیں یعنی کہ براڈ شیٹ کو اقتصاد بھی فراڈ کرتی رہی ہے. دیکھیں براڈ شیٹ کے متعلقہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں, مساوی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا نہیں ہے, لیکن آج اگر آپ جو حقیقت چیز ہے کہ لندن کی عدالت نے جو براڈ شیٹ ہے یا کوے مساوی کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کیا اپنا اس کا جیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کا ایک معاہدہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس معاہدے کے اندر کچھ باؤنڈنگ تھی آپ کے اوپر کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتا تھا کانٹریکٹ, جس کو انہوں نے دیکھا. اب اسی میں یہ آ رہا ہے کہ 7.3 ملین کی جو سیٹلمنٹ شہباز شریف کر کے گئے تھے نیب کے ساتھ, اس کا بھی اس نے 20% کلیم ڈالا ہوا ہے. جو $160 ملین ہائی ویز کی کک بیکس ان کے کھاتے کی, اس کا بھی کلیم ڈالا ہوا ہے. اس کا جواب دینا, جواب دے نہیں راجہ صاحب اس کا جواب کمائی جا رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب دیں کہ یہ سیٹلمنٹ. دیکھیے میری بات سنیں, کلیم تو میں ڈال دوں گا کہ میرے پیسے دینے اس نے اپنا میرے بھائی نے یہ جو ہیں اپنا فاروق حبیب صاحب, میرے کلیم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا بھائی یہ کلیم اس کا ایکسپٹ کیا نا لندن کی عدالت نے, کیا ہو گیا ہے؟ اچھا چلیں ایک منٹ آپ راجہ صاحب ایک منٹ, محسن بیگ صاحب آپ بتائیں ایک منٹ. محسن بیگ صاحب ہے نا غیر جانبدار آدمی, نا تھرڈ پارٹی ہیں, نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے, لیکن آج کل انڈیپینڈنٹ گفتگو کرتے ہیں. آپ بتائیں ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے؟ بیسیکلی میر صاحب جو بھی انہوں نے کلیم ڈالے اس کے وہ پروف نہیں دے سکے, مساوی صاحب نہیں دے سکے, بالکل نہیں دے سکے. اور یہ کہنا کہ جی اگر دیکھیں اس کیس کو پورا پڑھ لیجئے, اگر تو مساوی صاحب نے بینک کیا ہے ہمارے جو جے آئی ٹی سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی رپورٹ اس کے اوپر, جس میں کھوسا صاحب کو براڈ شیٹ نے یہاں لائر کیا کھوسا صاحب کو اور کہا کہ وہ فیصلہ جو والیوم 10 ہے وہ مل جائے, اور وہ پروف وہ لنڈن ہائی کورٹ کو دینا چاہتا تھا. اس کے پاس پروف نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے 1 بلین کی بات کی, سنگاپور اکاؤنٹ کی بات کی, لیکن کہنا اور بات ہے, جب تک آپ پروف نہیں آج دے دیں پروف. آپ کے خیال میں یہ جو براڈ شیٹ کیس ہے یہ مسلم لیگ نون کے خلاف نیا پاناما کیس ہے یا فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف پاناما کیس ہے؟ فارن فنڈنگ کیس میں میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تحریک انصاف کے لیے رسک ہے. اگر وہ پراپرلی فیصلہ آ گیا تو ان کے لیے بہت سے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. گو کہ اس کو منور کیا جا رہا ہے, کچھ اور حلقے بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ کیس کسی طریقے سے منور ہو, اس کا فیصلہ منور ہو جائے, لیکن جہاں تک براڈ شیٹ کے اور مساوی صاحب کے ٹال کلیمز ہیں اس کے پیچھے کوئی پروف نہیں ہے. اچھا یہ بڑی اہم بات کیا, اور اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں جی اب فورن فنڈنگ کیس پہ. محسن بیگ صاحب نے بڑی اہم ایک وقفے کا دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا فورن فنڈنگ کیس تحریک انصاف کا پاناما کیس تو نہیں بننے والا؟ محسن بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو منور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات کرتے ہیں جناب قمر محمد دلشاد صاحب سے, جو کہ سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. قمر دلشاد صاحب, آپ نے فورن فنڈنگ کیس پہ کافی کالم لکھے ہیں. جو آپ کا لیٹسٹ کالم ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے وکلاء عموماً الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے روبرو پیش نہ ہونے کے لیے اپنی عدالتی مصروفیات کا سہارا لے لیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر پارٹی کے خلاف فورن فنڈنگ کے حوالے سے فیصلہ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 204 کے تحت آتا ہے تو وقتی طور پہ پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. یہ بات آپ نے کیوں کی ہے؟ دراصل بات ہے کہ ہم نے اس پہ بڑے پروگرام کیے. آپ نے 2 سال پہلے بھی پچھلے سال بھی اس پہ بڑی ظاہر ہے کہ آپ کے کیپٹل ٹی وی پر میں نے بڑی باتیں آپ نے کی, میں نے بھی سنائی. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کا یہ 2014 سے یہ کیس جو ہے اکبر بابر نے داخل کرایا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس ثاقب نثار نے کو گائیڈ لائن دی, اور انہوں نے کہا جی 5 سال کی جتنے بھی پارٹی ہیں ان کے بھی حساب جو ہے وہ باقاعدہ جانچ پڑتال کیے جائے. اس پر فاروق حبیب صاحب نے پاکستان مسلم لیگ, نواز گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے بھی اثاثوں کے بارے میں ایک درخواست جمع کروا دی.
اب سامنے صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ دونوں طرف سے، لیکن جہاں تک عدالتی معاملات میں موخر کرنے کے بارے میں ہے تو 11 اکتوبر 2019 کو اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا نے باقاعدہ ایک ججمنٹ لکھی کہ ہمارے معاملے میں عدالتوں سے اسٹے لیا جا رہا ہے اور تقریباً 3.5 سال پونے 4 سال کی وجہ سے ہم اس کیس کو آگے لے کر نہیں جا سکے. لیکن بہرحال اب سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے بعد یہ باقاعدہ ایک اسکروٹنی کمیٹی بنی. لیکن یہاں سپریم کورٹ نے یہ چاہیے تھا، جیسے جے آئی ٹی کے اوپر ایک مانیٹرنگ ٹیم، مانیٹرنگ جج مقرر کیا تھا، یہ بڑا اہم کیس تھا، اس کے اوپر بھی کہہ دیتے کہ یہ الیکشن کمیشن کا یا کوئی بھی آدمی جو ہے اس کی مانیٹرنگ کرتا رہے اور ہمیں اس کی 15 دن یا مہینے کے بعد رپورٹ پیش کرے. لیکن ہماری جو اسکروٹنی کمیٹی تھی انہوں نے 1.5 سال تک اس پر لگائے رکھے اور اپنے فاروق حبیب صاحب بھی اور باقی پارٹی بھی جاتے رہے. لیکن میں یہ چاہنا چاہوں گا کہ اس پر ہمارا جو الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا جو سیکشن 204 208 209 210 اس پر بڑی بحث ہو چکی ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چند پرسوں جو ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ مڈل ایسٹ کے 2 ممالک جو ہیں وہ نواز شریف کی پارٹی کو اور پیپل پارٹی کو فنڈنگ دیتے ہوئے فنڈنگ دے رہے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر پاکستان نے اتنا بڑی بات اہم کہہ دی کہ یہ ان کے پاس کہ میں نام نہیں لے سکتا کہ ظاہر ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو میں یہ چاہوں گا آپ کی وساطت سے، آپ نے بڑا اس پہ کام کیا ہوا ہے، محسن بیگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 212 اور اس کا سی ہے، اس کے تحت از خود نوٹس لے کر وہ پرائم منسٹر صاحب پوچھے کہ ہمیں بتائیں کہ فنڈنگ کیسے آئے. ان کیمرہ اچھا میں ایک منٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی از خود نوٹس لے سکتا ہے؟ ہاں وہ تو لے سکتا ہے، اس کے بعد بے پناہ اختیارات ہے نا. الیکشن ایکٹ 2017 نے ہم کو بے پناہ اختیارات دیے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے پوچھے کہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کس ملک نے کتنی رقم دی ہے؟ جی ہاں، اگر اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا نا، پرائم منسٹر نے نام لیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا نا، تو اگر وہ نام لے دیتے ہیں اور ثبوت ہو جاتا ہے تو پاکستان کی 2 بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہیں اسی سیکشن 212 کی سی کے تحت وہ کالعدم ہو جائے گی اور اس پر آرٹیکل 17 جو ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن کا وہ لاگو ہو جائے گا کہ انہوں نے فارغ فنڈنگ لی ہے کسی غیر ملک کے ساتھ. تو یہ سارے معاملے ہو جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ اسامہ کا جو قتل کے بعد جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا قومی اسمبلی میں، تو وہاں بھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑی اہم بات کی تھی، وہ بھی آف دی ریکارڈ ہے، ان کیمرہ میٹنگ ہے، وہ سب باتیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی. اور اس سے پہلے 2008 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ میڈل ایسٹ سے پیسہ آیا ہے، بہت 10 ارب کے لگ بھگ. اب اس پہ اب اس نے جو بات آپ نے جو بات کیا ہے فاروق حبیب صاحب، کیا وزیر اعظم صاحب نے جو ایک دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مڈل ایسٹ کے 2 ملک فنڈنگ کرتے رہے ہیں، کیا وہ نام بتائیں گے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب جو بات کر رہے تھے وہ صحافیوں کو انٹرویو دے رہے تھے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں ڈسکس جو آج کل زیر بحث کیس ہے فارن فنڈنگ، اس کا حوالہ ذکر ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 2 ممالک، یعنی انہوں نے کسی خاص خطے کا جو ہے وہ نام نہیں لیا کیونکہ وہ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں. انہوں نے کہا مجھے 2 ممالک نے مجھے بھی آفر کی تھی، میں نے انکار کیا. ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی فنڈنگ کرتے رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا. دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ اب تو معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے نا. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو بھی دیکھ رہا ہے اسکروٹنی کمیٹی، نون لیگ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کو بھی دیکھ رہی ہے یہ اسکروٹنی کمیٹی. ہم نے بھی اپنے ثبوت وہاں پر جمع کروا دیے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ بھی اپنے ثبوت وہاں پر جمع کروا دے. دیکھیں نا، جب ہم پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسرائیل سے فنڈنگ لے رہے ہیں، یہ بھارت سے فنڈنگ لے رہے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں نا میر صاحب، آپ بھی بڑی دیر سے ہماری ساری سیاست کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں، آپ کا ایک بڑی لمبی صحافی جدوجہد ہے. آپ دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو شہید اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 201 ریکنسیلیشن میں یہ لکھتی ہیں کہ اسامہ بن لادن کو نے پیسے دیے میاں صاحب کو میری حکومت گرانے کے لیے. بی بی کا انٹرویو بھی موجود ہے. خالد خواجہ کی بیگم نے، شمامہ خالد نے ان کی لکھی ہے شہید امن کے نام سے بایوگرافی لکھی ہے، اس میں بھی وہ لکھتی ہیں کہ میاں صاحب نے پیسے لیے. تو فارن فنڈنگ سے تو ان کی ابتدا ہوئی تھی. یہ تو فارن فنڈنگ سے لے کے لوگوں کی حکومتیں گراتے رہے ہیں. یہ آج کس منہ سے بات کر دیتے ہیں؟ جن کے دور میں جو سید اجمل قادری جو ہے اسرائیل کا بھی دورہ کراتے ہیں، جندال سے بھی ان کے تعلقات نکل آتے ہیں، یہ ہمارے پہ بات کرتے ہیں. میں بڑا کیٹیگوریک اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کا ابھی قمر دلشاد صاحب ہمارے، میں تو ان کو استاد کہتا ہوں، ہم ان سے ہمیشہ گائیڈ لائن لیتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اسی کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ یہ فیصلے میں حنیف عباسی کیس میں کہہ رہا ہے جو اکبر ایس بابر کے کیس کی فوٹو کاپی تھی.
جو حنیف عباسی لے کے گیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں the allegation that the PTI is a foreign aided political party can under Article 15 of the PPO be labelled only by the federal government for its validation on reference made to this. تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو ابھی قمر دلشاد صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جب سپریم کورٹ نے یہ بات کہی تو اس وقت 2016 تھا. اکبر ایس بابر پٹیشن لے کے گئے 2014 میں. پی ایم ایل این آج جو ہے آپ گئے 2019 میں؟ نہیں, میں 2017 میں گیا. 2017 میں سن لیں, ہماری حکومت نہیں تھی. سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج جو پی ایم ایل این جو ہے وہ مریم نواز چھوٹی بہن بنی ہوئی ہے اکبر ایس بابر کی, اس وقت ان کی حکومت تھی. اتنا ہمارے عمران خان کے خلاف انہوں نے کیس اور بنا دیا تھا. بنی گالا کا عمران خان نہ وزیر اعظم تھے نہ وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت کیس بنا لیتے. اچھا, لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیوں استعمال کرتی ہے؟ دیکھیں تاریخیں کیوں لیتے ہیں, وکیل کیوں بدلتے ہیں؟ میر صاحب, اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب سے اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے, ایک روز پی ٹی آئی کی اسکروٹنی ہوتی ہے, اگلے روز پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی ہوتی, پیرالل چل رہا ہے. کسی وقت بھی ہم نے اسکروٹنی کمیٹی کے رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. جہاں تک رہ گئی بات الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو جو قانونی ماہرین ہوتے ہیں وہ ہر کیس کو قانون کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کی مینٹینیبلٹی کو دیکھتے ہیں, لیگل پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں. پاناما کیس میں آپ دیکھیں کہ مخدوم 4 وکیل بدلے میاں صاحب نے, اکرم شیخ قطری خط والے. آپ دیکھیں کہ تو آپ بھی میاں صاحب کی طرح چل رہے ہیں. قانونی ماہرین کی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں نا. سلمان, اس کے بعد سلمان بٹ صاحب آگے, مخدوم علی صاحب آگے, خواجہ حارث صاحب آگے, ہمارے انور منصور صاحب اٹارنی جنرل بن گئے تھے. اچھا بیگ صاحب, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے؟ مسئلہ یہی ہے جی, جو کنور صاحب نے بھی اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا. بیسیکلی فارن فنڈنگ میں گھپلے تو ہر جماعت میں ہیں, اور وہ جو لا الیکشن کمیشن نے بنایا ہوا وہ اتنا ویک سا ہے انٹل کہ آپ بہت ہارڈ ٹائپ آف پروف لے کے وہاں پہنچ جائیں, جو کہ ایس بابر صاحب نے کافی دنوں سے دیا ہے. اب جو انہوں نے جواب داخل کروایا اور جس میں انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ کچھ غلطیاں ہیں, ایجنٹوں کے ذریعے پیسے لیے, ایجنٹوں کے ذریعے فنڈز کلیکٹ. میر صاحب آپ خود اپوائنٹ کرتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایجنٹ انہوں نے مقرر کیے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ کوئی گورا ایجنٹ نہیں ہے یا کوئی افریقہ کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ پی ٹی آئی کے اور پاکستانی لوگ ہیں. تو بجائے اس کے یہ کہہ دینا کہ جی ایجنٹوں نے کچھ کیا, آیا وہ پیسے جو آئے آپ نے واپس بھیجے, آپ نے ان لوگوں کو واپس دے دیے, ریفیوز کر دیے تھینک یو کے ساتھ کہ ہم آپ کی ڈونیشن نہیں لے سکتے. ایسا نہیں ہوا, آپ نے وہ پیسے استعمال کیے, اور استعمال کرنے کے بعد جب یہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تو تب آپ نے یہ الزام اگر ان پہ لگاتے ہیں تو یہ ویلڈ نہیں ہوگا کورٹ آف لا میں. اچھا, میری نظر میں. ٹھیک ہے, میں اس کو کوئکلی رسپانس کر دیتا ہوں. کوئکلی دیکھیں, یہ جب منی اب دنیا کے اندر سخت ترین قوانین ہیں, اینٹی ٹیررزم فائنانس کے حوالے سے ہے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے, وہاں پہ آپ فارا کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں ایز اے ایجنٹ. جو بات محسن بھائی کر رہے ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے. ہم نے جتنے اپنے اکاؤنٹ سبمٹ کیے ہیں وہ نوٹرائزڈ ہو کے آئے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں, جو $22 ملین سالانہ اس ملک کو بھیجتے ہیں. اس میں کوئی پیسہ جو ہے وہ فورن فنڈڈ نہیں ہے, فورن نیشنل کا نہیں ہے, یہ ہمارا ایفیڈیوٹ جمع ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سے اس پہ بالکل بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, یہ کیا نئی ایک روایت ڈال رہے ہیں آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آپ کو بلائے فورن فنڈنگ کیس میں, تو آپ جانے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کریں گے. تو کل جو آپ کا مظاہرہ ہے کیا اس سے ایک نئی روایت نہیں جنم لے گی؟ سر میں آپ کو ایک بات حامد صاحب واضح کرتا چلوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا مظاہرہ ہے وہ ہماری فورن فنڈنگ پہ ہمیں طلب کرنے پہ نہیں ہے. اچھا, ہمارا جو مظاہرہ ہے وہ جو پاکستان کے قانون کا جو نظام ہے, جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے, جو اس کا مذاق تحریک انصاف پچھلے 6 سال سے اٹھا رہی ہے, 2014 یا 15 جب سے اکبر ایس بابر صاحب اس کام پر شروع ہیں, اس وقت سے لے کے آج تک اس کا فیصلہ نہیں آ سکا. کتنی ہی ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ پٹیشنیں ڈالی اس معاملے کو لٹکانے کے لیے, سپریم کورٹ تک گئے, لیکن ان کو جب آخر میں ہر جگہ سے جواب ہو گیا تو اب پھر پی ٹی آئی نے اسکروٹنی کمیٹی میں اس کو لٹکانے کے طریقہ کار جو ہے اس کو شروع کیے ہوئے ہیں. دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ ہم آئے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ اس ایشو کا فیصلہ جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر آپ اس کیس کو نپٹا دیں. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ جو بھی وہ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے وہ کر دے. دوسری ایک بات میں واضح کرنا چاہوں گا حامد صاحب, پروہیبٹڈ فنڈنگ یا فورن فنڈنگ
ہمارا مسلم لیگ نون کی ایک میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ترجمان ہوں اور اس بہاف پہ ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا رہا ہوں, آپ یہ لکھ لیں. ہمارے کسی اکاؤنٹ میں کسی فورن نیشنل کی, کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی یا کسی فورن اوریجن رکھنے والے لیگل یا نیچرل پرسن کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے تو یہ بات جا کے آپ الیکشن کمیشن کو بتا دیں. جی دوسری بات آج میرے بھائی نے فاروق حبیب نے مانا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس پہ یہ ثابت کر سکے کہ مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹ میں اس کا چھوٹا جلدی سے جواب دے دیں. دیکھیں اس کو ٹویسٹ نہ کریں, یہ الیکشن کمیشن کے قوانین سن لیں, ایک منٹ سن لیں, آپ سن لیں نا. آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے, ایک منٹ نا محسن صاحب سن لیں, ایک منٹ آپ میرا صرف سوال یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے. ثبوت ہم نے دیے ہوئے ہیں, ساتھ لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئے ہیں, انہوں نے وہ بتانے ہیں وہ پیسے کے ذرائع کہاں سے ہیں. اچھا وہ کہاں سے آئے ہیں. محسن بیگ صاحب, یہ جو لڑائی ہے نا, یہ سیاسی لڑائی ہے, اس میں لوگ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ یہ پارٹیوں کے لوگ جو ہیں یہ آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں, عوام کے مسائل رہ جاتے ہیں. تو ذرا تھوڑا سا ٹائم, صرف یہ احتجاج نہیں کر رہی مسلم لیگ نون, احتجاج نہیں کر رہی, اور بھی بڑے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اسلام آباد میں روز مظاہرے ہو رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مظاہرہ ہوا جی اسلام آباد میں, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. پیمز کے ملازمین نے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ MTI آرڈیننس کے خلاف پیمز اسپتال سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تک مارچ کیا. ملازمین 50 روز سے احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہو رہی. ہم تو صرف اور صرف اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ ہم غریب لوگوں کا حق مانگ رہے ہیں. خدارا یہ جو آرڈیننس پاس کیا ہے اس کو واپس لیا جائے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ MTI کے تحت عوام پر مفت علاج کے دروازے بند ہو جائیں گے, جبکہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی سرکاری حیثیت بھی ختم ہو جائے گی. حکومتی وزراء نے ان سے ملاقاتیں کر کے آرڈیننس میں ترمیم لانے کے وعدے تو کیے, لیکن عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا. ہم کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں لے کر آئے ہوئے ہیں, ہم کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ MTI کے نام پہ جو پرائیویٹائزیشن کی گئی ہے اس کو روکی جائے. ہم پروٹیسٹ جاری رکھیں گے. یہ آپ دیکھ رہے تھے ایک مظاہرہ جو ہے اسلام آباد میں ہوا, اور روزانہ اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں. ٹیچرز نے بھی مظاہرہ کیا. محسن بیگ صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ یہ روزانہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں, اور یہ مظاہرین کو نے کوئی انتظار نہیں کیا کہ کب آئے گی PDM, کب آئے گی مسلم لیگ نون, روز ہی آ کے مظاہرہ کر رہے ہیں, کوئی ان کی سنتا نہیں. بیسیکلی میر صاحب پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال سے لوگوں کو امید تھی کہ PTI آئے گی تو بہت سارے مسائل حل ہوں گے, جیسے کہ خان صاحب نے لوگوں سے وعدے بھی کیے, اسی کے تحت ان کو ووٹ بھی ملے. پریویس گورنمنٹس کو لوگوں نے تھوڑا سا ریجیکٹ کیا کہ نئی امید کے ساتھ, نئے امنگ کے ساتھ اصلاحات آئیں گی, پاکستان میں کوئی بہتری ہوگی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. اور یہ جو اب سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں مظاہرین کا, یا جو لوگ مہنگائی سے, بے روزگاری سے, ان امپلائمنٹ سے تنگ ہیں, اس میں لگ رہا ہے کہ سارا نظام بکھر رہا ہے. اور بیسیکلی یہ سسٹم شاید آپ کو, اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے فیوچر میں, تو یہ آپ کو سسٹم بدلنا پڑے گا. اس طرح ملک نہیں چلتے جس طرح آج چلائے جا رہے ہیں. یہ آپ کی رائے ہے, اس سے بہت سے لوگ اتفاق کریں گے, بہت سے لوگ اختلاف کریں گے. فاروق حبیب صاحب بہت بہت شکریہ, محسن بیگ صاحب اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن یہ اسلام آباد میں جو روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں, ان کو کم از کم میں نظر انداز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ساتھ ہی پارلیمنٹ ہاؤس ہے, یہ ڈی چوک ہے, اور جو بھی آتا ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے تو آوازیں ہمیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو جو آوازیں ہمیں آ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کو سنائی کیوں نہیں دے رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.